بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل اصل میں کون تھے؟ بنی اسرائیل اور یہود میں کیا فرق ہے؟ یہودیوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کی مکمل تاریخ آپ کو بتائیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، یہودی مذہب وہ آسمانی مذہب ہے جس کا انحصار زیادہ تر تورات، تلمود اور علماء مفتیان اور قضاء و یہود کے فتاوی یا فیصلوں پر ہے۔ حالانکہ یہ آسمانی مذہب ہے، لیکن زمانے کے اتار چڑھاؤ اور یہودیوں کی دنیا پرستی کے سبب اتنے زیادہ تاریخی مد و جزر، عروج و زوال سے گزرا ہے کہ تحریفات کا اتنا ضخیم ڈھیر لگ گیا کہ جس کی وجہ سے اصل دین کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا۔ یہود اہل کتاب میں شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے مذہب کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی زیادہ عظیم اور باوقار ہے کہ دنیا کے تین بڑے مذہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت ان کو ابو الانبیاء مانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ، اور بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 قبل مسیح سے 922 قبل مسیح کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصی اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ 138 تا 118 عیسوی میں یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ ناظرین، 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، جنہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی
جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی سوائے صلیبی جنگوں کے کچھ عرصے کے۔ اس وقت یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں یہودی مذہب کی جو بھی شکل موجود ہے، اس پر یہودی تاریخ اور یہودیوں کے دوسری اقوام سے تعلقات کا گہرا مطالعہ کیے بغیر مذہب یہود کو سمجھنا تقریباً محال ہے۔ یہود اہل کتاب شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے مذہب کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی زیادہ عظیم اور باوقار ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت ان کو ابو الانبیاء مانتے ہیں، اور علماء کے ایک عام تخمینے کے مطابق پوری دنیا میں من جانب اللہ مبعوث ہونے والے انبیاء میں سے آدھے سے بھی زیادہ انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، شمیول علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بذات خود 10ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سام سے نسلاً منسوب ہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی وجہ سے ہی یہود کو سامی کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ سے سامیت الفاظ تاریخ میں رائج ہو گئے ہیں۔ یہود اپنی نسلی تفاخر اور اپنی قوم میں انبیاء اور سلاطین کی کثیر تعداد سے اتنے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ جہاں ایک وقت میں دنیا کی افضل ترین قوم شمار ہوتے تھے، غرور و تکبر کی وجہ سے خدا کی نظر میں اتنے زیادہ گرے کہ ان پر قرآن کریم کی زبان میں مغضوب لفظ کا اطلاق ہونے لگا، حتیٰ کہ ان میں رائج بدعت و ولادینیت، خدا فراموشی، بلکہ الہی مخالفت، قتل انبیاء کے ارتکاب وغیرہ اعمال کبیرہ ذلیلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ اعراف میں یہ آیت نازل فرما دی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ناظرین، ویسے تو دنیا کا ہر ایک مذہب اس کے ماننے والوں کی تاریخ سے بہت کچھ متاثر ہوا ہی ہے، مگر یہودی مذہب کا تو ان کی تاریخ کے بغیر سمجھنا ہی مشکل ہے۔ یہ حقیقت قارئین کرام کو تب واضح ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے جب ان کے سامنے یہودی تاریخ اور یہودی مذہب دونوں کا مفصل اور جامع بیان آتا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اولن یہود کی قومی تاریخ مختصراً لیکن جامع انداز میں بیان کریں گے۔ یہود کا اصل نام بنی اسرائیل ہے۔ کتب مقدسہ اور دیگر مذہبی کتاب کی بنیاد پر یہودی تاریخ کے چند اہم ادوار یہ ہیں۔ نمبر 1، دور اکابرین۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک کے احوال شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فلسطین میں بنی اسرائیل کا داخلہ۔
اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر میں ابتلا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے من جانب اللہ ان کا خروج غرق فرعون اور صحرائے سینا کے راستے فلسطین میں یہود کا داخلہ اور تورات کا نزول۔ نمبر 3، دور قضا۔ یہ تقریباً 300 سال کا زمانہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا انتظام و انصرام ان کے قضا کے ذریعے ہوا۔ جب کوئی قاضی شریعت موسوی کا پابند ہوتا تو خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی اور پڑوس کی قومیں مغلوب رہتی، اور جب بھی کوئی قاضی خدا کا نافرمان یا شریعت موسیٰ کا فراموش کرنے والا ہوا تو وہ ذلیل و خوار ہوا اور آس پاس کی قومیں اس پر غالب آتی گئیں۔ نمبر 4، دور سلاطین۔ اس دور میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں، جو تقریباً 120 سال کا زمانہ ہے۔ نمبر 5، منقسم سلطنت بنی اسرائیل۔ اس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک اسرائیل جو 10 قبائل پر مشتمل تھی، دوسری یہودا جو بنی اسرائیل کے 2 قبائل بنو یہودا اور بنیامین پر مشتمل تھی۔ پہلی حکومت یعنی اسرائیل 721 قبل مسیح اور دوسری حکومت یہودا 686 قبل مسیح میں اپنا وجود کھو چکی تھی۔ نمبر 6، دور جلاوطنی اول۔ یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل کی شمالی حکومت یعنی اسرائیل کے 10 قبائل ہمیشہ کے لیے جلاوطن کر دیے گئے، اور آج تک ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس وادی میں کھو گئے یا زمین کے کس حصے نے ان کو نگل لیا۔ یہی 10 قبائل بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ، لوسٹ شیپ آف بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسی دور کا دوسرا حصہ وہ ہے جو 606 قبل مسیح سے 536 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے، یعنی 70 سال۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے یہودا نامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہزاروں یہود کو بابل میں جلاوطن کر دیا گیا۔ نمبر 7، بنی اسرائیل اہل فارس کے ذریعے اقتدار۔ یہ وہ زمانہ ہے جو بابل کی حکومت کا خاتمہ ہو کر اہل فارس کا اقتدار فارس سے لے کر فلسطین تک ہو گیا، اور ان کی رواداری کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپسی نصیب ہوئی، اور ہیکل سلیمانی کو بھی اثر نو شاہان فارس نے بنانے کی اجازت دی اور مدد بھی کی۔ نمبر 8، بنی اسرائیل یونانیوں کے زیر اقتدار۔ یہ زمانہ تقریباً 331 قبل مسیح سے 167 قبل مسیح تک ہے۔ نمبر 9، دور آزادی۔ بنی اسرائیل 167 قبل مسیح سے لے کر 63 قبل مسیح تک آزاد رہے۔ اس کے بعد یہود کو کبھی بھی 1967 تک حکومت نصیب نہیں ہوئی، اور یہ حکومت بھی قرآن کریم کی اسی آیت کے تحت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، یہود کا وجود دنیا میں یا تو صرف رحمت الہی یا پھر کسی دنیاوی بڑی حکومت کی پاسبانی ان کو نصیب ہو جائے۔ نمبر 10، بنی اسرائیل رومیوں کے زیر اقتدار۔ یہ دور 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا دور 63 قبل مسیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور، رفع الی السماء اور یہود کی دوسری جلاوطنی یعنی 70 عیسوی تک جاری رہا، جبکہ دوسرا دور یہود کی دوسری جلاوطنی یعنی 70 عیسوی سے لے کر رومن امپائر کے خاتمے تک محیط ہے۔ نمبر 11، یہود عیسائیوں کے زیر اقتدار۔ یہ دور رومی شہنشاہ قیصر کے عیسائیت قبول کرنے سے لے کر یورپ اور امریکہ میں آج تک جاری ہے۔ نمبر 12، یہود مسلمان کے زیر اقتدار۔ یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خاص طور پر 636 عیسوی سے لے کر عرب ممالک اور ایران میں آج تک جاری ہے۔ نمبر 13، یہود کی موجودہ اسرائیل حکومت کا دور۔ یہ دور 1967 سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے، اور اللہ ہی کو علم ہے کہ کب تک جاری رہے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔